بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ کو ایک منفرد انداز میں اور ایک منفرد شخص کی سٹوری سنانے جا رہا ہوں. یقیناً میرے ویورز کو بھی فاسٹ فوڈ پسند ہوگا، مجھے بھی پسند ہے، اور میری ٹیم جو ہے اس کو بھی پسند ہے، اور یقیناً پوری دنیا میں لوگ فاسٹ فوڈ کو پسند کرتے ہیں، برگر، پیزا، فرائز اینڈ سو آن. تو آج فاسٹ فوڈ کے متعلق ہی ہے. آپ نے برانڈ سنا ہے KFC، کیا برانڈ ہے. اور سب سے پہلے آپ کو اس کے CEO جو آنر ہے اس کی جو بیہائنڈ سٹوری ہے کہ اس نے سٹارٹ کیسے کیا، اس کی جو لائف تھی شروع کی وہ کیا تھی، کیسے اس نے سٹارٹ کیا، اور کیا اس کی جرنی رہی ہے پوری KFC کو بیلڈ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو KFC کے آنر کا نام کلونل ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈر تھا، جو 9 ستمبر 1890 کو پیدا ہوا. اور جب وہ 5 سال کا ہی تھا کہ اس کے والد محترم وفات پا گئے. 16 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی. 17 سال کی عمر تک وہ تقریباً 4 نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. تقریباً وہ 4 نوکریاں کر چکا تھا، مطلب کہ وہ ناکام ہی ہوا، اس میں اس کو نکال دیا جاتا تھا. 18 سال میں اس کی شادی کر دی جاتی تھی، جیسا کہ ادھر اگر کوئی بچہ کام نہ کریں یا شادی کوئی ہو جذباتی والدین تو وہ پھر شادی بھی کر دیتے ہیں، چلو ویل آئی ہے بیاہ کی اور کی پتہ ہے کوئی کام تے لگ جائے. اور پھر 18 سے 22 سال 4 سال میں اس نے ایک ڈرائیور کا کام کیا، لیکن اس میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا ہوا. اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آرمی کو جوائن کر لے، لیکن وہاں سے اس کو بھی ریجیکشن ملی. پھر اس نے کہا چلے میں جوڈیشل اسکول جو ہے وہ جوائن کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. اب دیکھیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں جوائن کرتے ہیں، جیسے کہ اب میرے پہ ہے کہ میں اب یونیورسٹی چونکہ جاؤں گا، FSc میری کمپلیٹ. تو اب یونیورسٹی میں اب میں تمام یونیورسٹیوں میں کروں گا اپلائی. اب جدھر میرا مقدر لکھا ہوگا یا جدھر مجھے اللہ رب العزت نے میرا کچھ لکھا ہوگا، جدھر میرا مقدر، جدھر میرا نصیب لکھا ہوگا، میں ادھر ہی جا سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی بھی شخص آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے مقدر میں یا نصیب میں نہیں لکھا وہ آپ کو مل نہیں سکتا. اس بات کو جب ہم سمجھ جائیں گے، جب ہم گاڈ ول، اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کی رضا میں خوش ہوں گے، تو یقیناً ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی، اور یقیناً ہم خوش ہوں گے اپنی زندگی سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں خوش رہ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس 25 سال کا جب ہوا تو اس کے جو بیوی تھی اسے چھوڑ کر چلی گئی. اس نے پھر ایک کافی شاپ کا کام شروع کیا، مطلب کافی شاپ ڈال لی اس نے، لیکن وہاں سے بھی اس کو ناکامی ہوئی. 65 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوا. تو ریٹائرمنٹ کے فرسٹ دن گورنمنٹ نے $105 اس کو ریٹائرمنٹ کے طور پر پیش کیے. اس نے سوچا کہ میں پہلے تو کچھ کر نہیں سکا، تو اب بھی میں کچھ نہیں کر سکوں گا، تو اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ٹیسٹامنٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا کچھ. تو اس کے ذہن میں ایک دیکھیں، اب ہدایت اللہ رب العزت نے ہی دینی ہے، ہمارا کام آپ کو بتانا ہوتا ہے. جس دن ہمارے سر کہتے تھے کہ وہ جب بھی کلاس میں آتے تھے تو ہم سے نماز کے لیے پوچھتے تھے، پھر ہمیں فضیلتیں بتاتے تھے کہ بیٹا جب آپ نماز پڑھو گے آپ کی یہ ایکسرسائز بھی ہوگی، جب آپ نماز پڑھو گے اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا. تو جب یہ باتیں تو ہم سب کریں گے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہدایت کی روشنی ہم میں نہیں پڑے گی، جب تک ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا، یقین کریں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ کی رضا ہوتی ہے اور تب ہی ہمارا کام ہوتا ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا تو اللہ رب العزت نے ہمارا مقدر بھی بنا دیا، پھر ہمیں اس میں آزمائشیں بھی آئیں. اور اللہ میں تم 2 طرح سے گزرو گے آزمائشوں سے، یا روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے، ٹھیک ہے. اور 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہیں، یہ میں تمام دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک رزق، دوسرا جو ہے وہ
نصیب، تیسرا موت۔ اس لیے ہمیں کھل کر جینا چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے اور کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔